السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم برزخ کے بارے میں۔ ناظرین، انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے۔ اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت ہی عجیب ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ حاصل کر سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہودیوں نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل اور مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز بھی پڑھائی اور پھر خطبہ دیا۔ خطبے میں صحابہ کرام کو عذاب قبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی سلسلے میں دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان لوگوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام دکھایا جاتا ہے، اور اس کو دکھا کر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے، جس میں بدکار یا کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ متصل کیا جائے گا، جہاں پر دو فرشتے منکر اور نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح رہیں تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبوئیں بھی آتی ہیں، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔
لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نرالے فرشتے روح کو وجود میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین چونکہ برے اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں، اور وہ باغ نما ایک خوشگوار جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ جبکہ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں اور جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبریں بھی لیتی ہیں۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہہ دے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح بھی سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہو۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام، شہداء اور صادقین کی روحیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روح عالم محشر قائم ہونے تک رہے گی، یعنی قیامت کے دن تک۔ روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا۔ حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے اتنا کیوں روتے ہیں اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پا لو تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پاؤ تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرتے، اتنے میں حضور نے 2 لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید اس ٹہنی کے سوکھنے تک ان دونوں سے عذاب کم کر دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ دے اور ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔